الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یونس وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ ترجمہ: اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل مکہ کو نوح اور اس کی قوم کا حال سنا دیجئے تاکہ معلوم ہو کہ مکذبین اور مفترین کو حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی اچھل کود اور چمک دمک محض چند روزہ ہے جو انجام کار ہلاکت ابدی پر ختم ہوتی ہے۔ اہل مکہ کو قوم نے نوح کا قصہ سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور عداوت اور اپنی شرکیات سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جو نوح کی تکذیب کرنے والوں کا ہوا۔ نیز اس واقعے کے بیان کرنے میں پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی دشمنی اور شرارت سے زیادہ دلگیر نہ ہوں۔ ہر نبی کو اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر آخر میں حق ہی غالب ہو کر رہا اور حق و صداقت کے دشمن تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ عام سامعین کو ان واقعات کے ایسے مفصل بیان سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امی ہونے کے اور کسی مخلوق کے سامنے ایک منٹ کے لیے بھی زانوئے تلمذ طے نہ کرنے کے، یعنی کہ کوئی بھی انہوں نے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی، پچھلی قوموں کے اس قدر صحیح اور پختہ احوال بیان فرماتے ہیں جو بظاہر تعلیم اور طویل وقت لگانے کے نہیں حاصل ہو سکتے۔ ناچار ماننا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم کوئی انسان نہیں بلکہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ آپ کی سچائی کی ایک دلیل ہوگی۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے مشرکین کو کھلم کھلا چیلنج کر دیا ہے کہ آپ کی خوشی ہو یا ناخوشی، موافقت ہو یا مخالفت، مجھے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ تمام پیغمبروں کی طرح میرا بھروسہ صرف خدا واحد پر ہے۔ اگر تم میری نصیحتوں سے جو ہے برا مان رہے ہو تو میں اپنی فرائض منصبی ادا کرنے میں قصور نہیں کر سکتا۔ تم جو کرنا چاہو میرے خلاف کر گزرو اور مجھے تمہارے کسی بھی فعل سے کوئی جو ہے وہ ڈر نہیں۔ میں نے توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کر لیا ہے۔ تم اپنے معبودوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور جس کو چاہو بلا لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس قدر کھلم کھلا چیلنج کرنے کے باوجود ان کی قوم ان کے خلاف کوئی کام نہ کر پائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور قوم تباہ کر دی گئی۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.